خوش آمدید۔ آج ہم اسلامی فقہ کے ایک بہت اہم اور اکثر پوچھے جانے والے سوال پر بات کر رہے ہیں جو دو مستند شرعی فتاوی پر مبنی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو یہ ساری بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ ایک حقیقی انسانی مسئلے سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے ذرائع میں ایک سوال پوچھا گیا تھا جو اس پوری بحث کی بنیاد بنا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ سوال کیا تھا۔ سوال بڑا سیدھا سا ہے۔ میں ایک بہت غریب بیوہ کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں لیکن وہ شیعہ ہیں۔ اب یہ بظاہر سادہ سا سوال ہی ہے جو ہمیں دینی اداروں کے تفصیلی جوابات کی طرف لے جاتا ہے جو ہمارے ذرائع میں موجود ہیں۔ اچھا، تو اس خاص سوال پر آنے سے پہلے ذرا ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فتاوی میں زکوٰۃ کا بالکل بنیادی اصول کیا بتایا گیا ہے۔ اصول تو بہت سادہ ہے، زکوٰۃ مستحق مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن اصل پیچیدگی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ جب فرقوں کی بات آتی ہے تو مسلمان کی تعریف کیسے کی جائے؟ اور دیکھیں، یہاں پر بات صرف شیعہ یا سنی ہونے کی نہیں ہو رہی۔ فتاوی اس سے کہیں زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں۔ وہ کچھ خاص عقائد کی نشاندہی کرتے ہیں جو آپ کہہ لیں کہ ایک ریڈ لائن ہے جو کسی کو زکوٰۃ کے لیے نااہل بنا سکتے ہیں۔ اس پورے حکم کو سمجھنے کے لیے جو سب سے اہم اصطلاح ہے وہ ہے کفریہ عقیدہ، یعنی ایک ایسا عقیدہ جس کی وجہ سے ان فتاوے کے مطابق کوئی شخص اسلام کے دائرے سے ہی باہر ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے پھر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہتا۔ تو آخر وہ کون سے عقائد ہیں؟ فتاوی میں بہت واضح طور پر کچھ مثالیں دی گئی ہیں، جیسے کہ یہ ماننا کہ قرآن میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا ماننا، یا پھر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا۔ اگر کسی میں ایسے عقائد پائے جائیں تو اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی وہ صورتحال جب زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، یعنی وہ کون سی صورت ہے جب زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی باریک لیکن اہم فرق بتایا گیا ہے۔ ایک ذریعے کے مطابق اگر کوئی شخص صرف یہ سمجھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا درجہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بلند تھا تو صرف اس بنیاد پر اسے کفریہ عقیدہ نہیں مانا جائے گا اور اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن عملی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ ہم ہر کسی کے دل کا حال تو نہیں جانتے، ہے نا؟ تو جب ہمیں کسی کے عقائد کے بارے میں پکا پتہ نہ ہو تب کیا کریں؟ فتاوی اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ہدایت بہت واضح ہے۔ سب سے پہلے کوشش کریں، تحقیق کریں، یعنی مناسب حد تک جاننے کی کوشش کریں کہ اس شخص کے بنیادی عقائد کیا ہیں۔ دوسرا قدم، اگر پھر بھی شک باقی رہے، کچھ واضح نہ ہو، تو بہتر ہے کہ پرہیز کریں۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، ہمیشہ احتیاط سے کام لیں، کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا فرض ٹھیک طرح سے ادا ہو۔ جامعہ علوم اسلامیہ کے فتوے کا یہ جملہ میرے خیال میں اس پورے اصول کا خلاصہ ہے۔ زکوٰۃ کے باب میں احتیاط کرنا چاہیے تاکہ زکوٰۃ صحیح طرح ادا ہو سکے، یعنی جب بھی شک ہو تو احتیاط والا راستہ اختیار کریں۔ اچھا جی، تو اتنی ساری تفصیل کے بعد اگر ہمیں اس ساری بحث کو ایک نقطے میں سمیٹنا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ سب سے اہم نقطہ یہ ہے، ان ذرائع کے مطابق فیصلہ کسی کے فرقے کے نام پر نہیں ہوتا بلکہ اس کے بنیادی عقائد پر ہوتا ہے۔ بات صرف شیعہ یا سنی ہونے کی نہیں ہے، بلکہ اس بات کی ہے کہ کیا وہ شخص اسلام کے بنیادی ترین اصولوں پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں۔ اور آخر میں یہ بحث ہمیں ایک گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ جب ہم کوئی خیراتی فریضہ ادا کر رہے ہوں تو ہماری ذاتی ذمہ داری کہاں تک ہے؟ یعنی کسی دوسرے کے عقیدے کے بارے میں تحقیق کرنے کی کوئی حد بھی ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔